ویلکم بیک ناظرین، کانورسیشن وہیں سے پکڑتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ طالب صاحب، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ مدرسہ حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھا، تو اگر آج فرض کریں کہ میرا بڑا گھر ہے اور اس میں ایک حصہ میں وقف کر دیتی ہوں مدرسہ بنانے کے لیے، تو یہ بدعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ خیر کا کام تو ہے، مگر مدرسہ وہاں پہ ہونا یا نہ ہونا شریعت کا حصہ ہی نہیں تھا، یا وہاں ایک ڈریس کوڈ تھا، ایک اس طریقے کا کپڑا پہنتے تھے۔ آج ہم فرق قسم کے کپڑے پہنتے ہیں تو ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے کہ ہم نے وہی جبہ ہی پہننا ہے، یا جیسے ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا کہ ہم نے کھجور سے ہی روزہ کھولنا ہے۔ اب یہ چیزیں فالوئنگ میں تو آتی ہیں کہ حضور کی محبت میں، فالوئنگ میں، سنت کے حوالے سے ہمیں کوئی روایت پتہ لگتی ہے، اسوہ سے پتہ لگتی ہے تو ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضور کی محبت سے۔ مگر اگر ہم کسی کا ہاتھ پکڑ لیں کہ تم نے کھجور سے روزہ نہیں کھولا، کھجور سے ہی روزہ کھولنا فرض ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو ہم نے شریعت کا حصہ بنا دیا، تو یہ بدعت ہوگی۔ یہ بدعت ہوگی، یہ غلط بات ہوگی۔ اصل میں یہاں دو چیزوں کو الگ الگ کرنا چاہیے، ایک ہے دین اور ایک ہے تدبیر۔ ہم کسی کام کو کیسے کریں گے، اس میں اپنا ذوق بھی آ جاتا ہے، اس میں اپنی انوائرمنٹ بھی آ جاتی ہے، حالات بھی آ جاتے ہیں، آپ کا جغرافیہ ہے، آپ کس ملک میں رہتے ہیں، آپ کس کلائمیٹ میں رہتے ہیں، اور یہاں کوئی میرا خیال بندش اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں ہمیں کہیں ملتی بھی کوئی نہیں، بندش نہیں، کوئی بندش نہیں ہے۔ اصل میں لیکن نماز ہے ایک چیز، مثال کے طور پر تو نماز میں طریقہ بھی بتا دیا، اس کی شرائط بھی بتا دیں، اس کے اذکار بھی بتا دیے۔ اب یہاں ہم اگر کوئی نئی چیز ایڈ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم کہیں کہ اول وقت پڑھنا ہی فرض ہے، جیسے ہم کہیں کہ سنتیں ادا کرنی بھی ضروری ہیں۔ ضروری ہم نے کیا کیا یہاں، ہم نے اس چیز کی حیثیت کو بدل دیا، صحیح، اور ہم نے جس چیز کو جو نفل تھی اس کو نفل نہیں رہنے دیا۔ اچھا، جو فرض تھی اس میں جو وسعت رکھی گئی تھی، جیسے آپ نے اس کی بات کی کہ جی اول وقت میں پڑھنا لازم ہے، اگر نہیں پڑھی تو قبول ہی نہیں ہوگی یا ثواب آدھا ہوگا یا کچھ بھی۔ جب اللہ کے رسول نے، اللہ نے وسعت رکھی ہے کہ یہ ایک سپین ہے جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، آپ یہ بیان کریں کہ بھی اول وقت میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ اس سے آگے جب دین میں نہیں کہا گیا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ مطلب ہے آپ اس کا مطلب دین میں آسانی ختم کر رہے ہیں، آسانی ختم کر رہے ہیں، اور آپ ایک نیا تصور ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر کہ جو موجود نہیں ہے پہلے سے۔ دیکھیں نا، ہم کوئی عمل جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے کیا کہا، حضور نے اس کو کیا پوزیشن دی، حضور نے کیا چیز اس میں جاری کی، کس چیز کو لازم کیا، کس چیز میں وسعت رکھی، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننی ہے اور اسی جگہ پر رہنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس تصور کو واضح کرنا چاہیے کہ دین کیا ہے اور دین کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں تدبیر کے درجے میں کیا ہیں۔ دیکھیں نا، مسجد تک جانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ پیدل مسجد میں جاتے تھے، اس لیے کہ مسجد اگر گھر کے پاس ہے تو پیدل ہی جائیں گے نا، پیدل ہی جائیں گے، لیکن دور بھی تھے تو لوگ پیدل ہی آتے تھے۔ اب میرے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے یا اور ذرائع ہیں سفر کرنے کے، تو میں وہ کیوں نہیں استعمال کر سکتا؟ یہ گویا تدبیر کا دائرہ ہے، یہاں اصل میں دین میں کوئی احکام نہیں دیے گئے، کیونکہ دین نے اس طرح کی باتوں میں مداخلت ہی نہیں کی، بالکل نہیں کی، اس کو کھلا چھوڑ دیا، اس کو کھلا چھوڑا ہے، اور یہاں انسان ہے جو فیصلے کریں گے کہ وہ کس طریقے سے جائیں گے۔ کہ ہاں، نماز میں آپ کوئی تبدیلی کریں وہ بدعت ہوگی، اب روزے کے احکام میں کوئی تبدیلی کریں وہ بدعت ہوگی، یا کوئی نیا روزہ آپ متعارف کرانے کی کوشش کہ یہ بھی فرض ہو گیا رمضان کے علاوہ۔ نفل روزے جائز ہیں، نفل روزے رکھے جا سکتے، سال میں آپ جب چاہے روزہ رکھیں، لیکن اگر آپ مثال کے طور پر کہیں کہ فلاں دن میں روزہ رکھنا ایک خاص نوعیت کی چیز ہے جس کا کوئی تعلق حضور سے نہیں ہے، تو یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین ہم نے خدا سے لینا ہے، خدا کے علاوہ کوئی دین دینے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی دین دینے کا حق نہیں رکھتا، اور یہاں یہ خبردار رہنا چاہیے کہ دین خدا کے علاوہ کسی اور سے لینا شرک ہے۔ یہ صرف خدا کا حق ہے کہ ہم اس سے دین لیں، اور خدا سے ہم دین کیسے لیتے ہیں؟ پیغمبروں کی وساطت سے، اور حضور کو دینے کے بعد اللہ نے یہ سلسلہ بند کر دیا۔ اب ہمیں اس میں دائرے میں مداخلت نہیں کرنی، اور اس میں جو خطرناکی ہے ایک تو وہ شرک والا پہلو ہے کہ آپ نے اصل میں خدا کا جو حق تھا کسی اور کو دے دیا۔ صحیح، اب کوئی اور عالم دین ہے یا کوئی بزرگ ہے جو آپ کے لیے دین کا ماخذ بن گیا ہے، جبکہ دین کا ماخذ ہمارے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کوئی ہستی دین کا ماخذ ہمارے لیے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی اور کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہاں بھی خدشات ہیں کہ حضور پاک آخری نبی تھے اور آپ پہ دین مکمل ہو گیا، پھر آپ تو ہر چیز میں ایڈیشنز کر، پھر تو سارا آپ کا دائرہ بدل گیا نا۔ اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دین اصل میں مکمل نہیں تھا، اور اللہ کے رسول کو تو معلوم نہیں ہوا کہ ایک اور خیر کا کام بھی ہے جو دین کے طور پر جاری کر دینا اب چاہیے۔ ہمیں
ایک صدی کے بعد سمجھ میں 6 سال 15 سال 18 سال کے بعد 1800 سال کے بعد فلانے سالوں کے بعد، اور جب ہم یہ روایت بنا دیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ آگے بھی چلتی جائیں گی، 2000 سال بعد کچھ اور بیچ میں ایڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے فخر کا ذریعہ بننے لگ جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان فرقے پیدا ہونے اس لیے کہ پھر لوگ کہتے ہیں جی ان صاحب نے یہ بات بتائی تھی، جی دیکھیں کیا کمال کی ہے۔ ہاں، تو یہ وہ چیز ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں ہم صرف مکلف ہیں اس چیز کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور اسی کو ہمیں بیان کرنا چاہیے آگے۔ کسی نئی چیز کو، تدبیر کا دائرہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو الگ رکھیں۔ دین ہم زیر بحث ہے اس وقت کہ دین کے دائرے میں کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ جب ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں کوئی نشان نہیں ملتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو اس کو ہم دین کیوں قرار دے رہے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو دین بنا دیں؟ وہ صرف ایک ہی چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہم اصل میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین مکمل نہیں تھا، یا ایک کوئی خیر کا کام ہے جو خیر القرون میں یعنی صحابہ کے زمانے میں تو سامنے نہیں آیا، اب ہم نے پیش کر دیا اور ہم نے اس امت کی بڑی خدمت کر ڈالی ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اس کا انجام جہنم ہے، جنت نہیں ہے۔ اور یہ لفظ بول دینا کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، اس لیے کہ دین میں حرج اس میں کیا ہے؟ حرج اس میں یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور ذات کو دین کا ماخذ بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے طالب صاحب کہ جب ہم، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ آخری نبی ہیں، جب ہم آخری نبی کو آخری نبی کے مقام پہ نہیں رکھ رہے تو پھر آیا ہم قرآن کو بھی تو پھر مکمل ہدایت نامہ نہیں سمجھ رہے نا؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم آخرت کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک مقام پہ حضور پاک کے بعد ایڈیشن سپریکشن ہو سکتی ہے تو پھر پورا دائرہ دین میں ہو سکتی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، پھر جہاں چاہیں گے ہم جو مرضی لگا دیں گے، اور دین کی جو چاہے شکل بنا دیں۔ اصل مسئلہ اس کیا لیے ہے؟ کہ جب حوصلہ ایک دفعہ کسی چیز پہ آ جاتا ہے تو پھر تو ہمارے قدم رکتے نہیں ہیں نا۔ پھر تو مطلب ہے کہ شیطان اس طرح جڑ جاتا ہے ساتھ کہ پھر وہ تو آپ کو ہر جگہ کہے گا 3 نمازیں ہیں، 7 نمازیں ہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا 3 مہینے کے روزے ہیں یا 12 دن کے روزے ہیں۔ پھر تو ہم چل سو چل والی سٹوری ہے، اس سے تو بہت ڈرنا چاہیے۔ اور مجھے بیٹھے بیٹھے ابھی ایک اور خدشہ لاحق ہو گیا کہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرف چل پڑیں کہ کچھ ایریاز میں ایسے لوگ ہوں کہ جب ان کی نسلیں آگے چلیں تو پیچھے بتانے والا کوئی نہ ہو کہ ہم کس کا رخ کریں۔ کس کا رخ کریں؟ اصل میں جو دین ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہمارا، اس نے ہماری فطرت بنائی ہے، اس نے ہماری صلاحیتیں بنائی ہیں، اس نے ہمارے اذواق بنائے ہیں، اس نے ہماری شخصیت کو ایک خاص طریقے پر استوار کیا ہے، اس نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، وہی جانتا ہے کہ ہمیں کتنی چیز کا مکلف کیا جائے، ذمہ دار بنایا جائے تو ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں، اور کتنی چیز کو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ طالب صاحب اس سلسلے کی گفتگو ابھی ہماری جاری ہے، مگر یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ